السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وعلیکم خوبصورت السلام۔ شروعات ہوئی ہے اللہ کی حمد سے اور اس کے بعد درود پاک سے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے آمین اور آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر دے، جو کہ سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو محو ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوں گے، اور ساتھ میں ہمارے فرشتے بھی ان پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار، کہ جن پر اتاری گئی کتاب قرآن پاک، کتابوں کی سردار، کہ جس مہینے میں اتاری گئی رمضان المبارک، مہینوں کا سردار، اور آج رمضان کا پہلا جمعہ جو کہ ہے دنوں کا سردار۔ آج پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے خوب تیاری کی ہوگی، کر رہے ہوں گے ابھی، اور عبادتیں جاری ہوں گی۔ میں اپنے بچوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں جب کہیں جانا ہوتا ہے، ہماری کوئی مہینہ پہلے یا ہفتہ پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں کسی خاص جگہ پر جانا ہے، اس کے لیے ہمیں کپڑے لینے ہیں، کپڑے پک کرنے ہیں، چوز کرنے ہیں، تیار ہونا ہے، کس طرح سے تیار ہونا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ ہم سب تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کوئی تیاری ہی نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونا یہ ایک ایسی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور ایسی خوش نصیبی ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سجدوں کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو جب ہمیں اتنے خوبصورت دنوں میں، اتنے مبارک مہینے میں یہ توفیق مل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی تیاریاں کریں۔ ہم نماز کے لیے بھی جب کھڑے ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ خوش لباس ہو کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ میں اپنے بچوں سے اکثر کہتی ہوں، اور میرے بچے کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے بخل اور سخی، یعنی کہ کنجوسی اور فضول خرچی کا۔ کہتے ہیں کہ جو فضول خرچ ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، کہ بہت فضول خرچی کرتے ہیں۔ یقیناً آج خواتین کو میرا یہ ٹاپک تھوڑا سا ذرا پریشان کن لگے گا، کیونکہ ہم بہت واقعی فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں اور ہم پھر بھی کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہماری الماریوں میں جگہ نہیں ہوتی، ہم ٹھوس ٹھوس کے بھر رہے ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور کپڑے ایسے کر کے گرتے ہیں۔ خواتین کی بات کر رہی ہوں میں، یعنی اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے بیٹے کی جو کبرڈ ہے وہ بالکل ایسے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ 5 ٹی شرٹس ادھر ہیں، 4 پینٹیں ادھر ہیں، شلوار قمیضیں ہیں، شارٹس ہیں۔ لیکن میری بیٹی کی جو کبرڈ ہے وہ اس نے تو، میرے بچوں کو تو خیر شاپنگ کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، میں ہی کرتی ہوں، تو میں نے اس کا پورا بھر دیا ہے کہ وہ جگہ نہیں ہے رکھنے کی، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پہ۔ لیکن ان کی کیونکہ عمر بڑھتی ہوئی ہے، قد بڑھتا ہوا ہے، تو اکثر کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو جلدی جلدی لینے پڑتے ہیں، کیونکہ بچوں کے کپڑوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بات کریں میرے کبرڈ کی، تو سعود کی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، لیکن میری واقعی زیادہ ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں ہیں وہ آپ پہلے دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، یا کسی کو بھی آپ چاہتے ہیں ان کو دے دیں، جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دیں۔ اور جب آپ کی وہ تمام چیزیں آپ کے گھر سے چلی جائیں تب آپ پھر کوئی نئی چیز لے کر آئیں، تاکہ وہ فضول خرچی میں تو شمار نہ ہو کم سے کم، کہ جو آپ کی استعمال شدہ چیزیں نہیں ہیں، جن کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے میرے کپڑے ایسے ہیں جو مجھے نہیں آتے اب، تو میں دے دیتی ہوں۔ اور اب بات آتی ہے فضول خرچی کی، تو ہو گئی کنجوس کی، کہ کنجوسی بھی جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کنجوس ہوگا، بخل جو کرے گا، وہ اللہ سے بھی دور ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوگا، انسانوں سے بھی دور ہوگا، لیکن دوزخ کے قریب ہوگا۔ اور جو اعتدال پسند سخی ہوگا، جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوگا، اللہ پاک کے بھی قریب ہوگا، لوگوں کے بھی قریب ہوگا، اور جنت
جنت سے اور دوزخ سے دور ہوگا. تو یہ اتنی بڑی حدیث کا مفہوم ہے, کاش ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. یہ میں صرف آپ سے ہی نہیں کہہ رہی, میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہم واقعی جہاں پہ ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم 100 بار سوچتے ہیں, کریں نہیں کریں, کریں نہیں کریں, کریں نہیں کریں. یہاں تک کہ کسی فقیر کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس کی ٹانگ ہے, اچھا اس کا ہاتھ بھی ہے, اچھا یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے, اس کو کیوں دیں, یہ تو محنت کر کے کھائے. ہم یہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم ایک سوٹ لینے جاتے ہیں تو ہم 10 جوڑے خرید لیتے ہیں, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. تو اس کا بھی حساب کتاب ہے, کرنا ہے, دینا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر آپ نئے کپڑے پہنتے تو ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ اب آزاد جمیل صاحب آئیں گے تو مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس میں کتنی سچائی ہے. اور اب میں بلکہ آپ سے پوچھتی ہوں نا, آپ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہے کہ اگر ہم رمضان میں جو کپڑا پہنتے ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا, کچھ ایسا ہے کچھ؟ ماہ رمضان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ حساب کتاب سب معاف ہو جاتا ہے. اس ماہ رمضان کی برکتیں جہاں ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں, بزرگان سے ملتی ہیں کہ نیکی پہ جو اجر ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا فرض ہم عام دنوں میں پڑھیں تو 27 نمازوں کا باجماعت ثواب ملتا ہے, تو اب اس 27 کو ملٹیپلائی کر لیں 700 کے ساتھ, اور جو سنتیں ہیں وہ ان کا ثواب فرائض کے برابر, جو نفل ہیں ان کا ثواب سنت کے برابر ہو جاتا ہے. تو جو نیک اعمال ہم کریں, اب نیک اعمال میں ایک یہ عمل بھی ہے کہ ہم صاف ستھرا رہیں اور اچھا جوڑا پہنیں. اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک میں جب آپ نے وہ ذکر کیا نا کہ خوشبو لگا کے اور وہ اپنے آپ کو معطر کر کے پورے اہتمام کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مسجد جائیں, تو پہلے جانے والوں کے لیے بھی بڑا ثواب ہے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم آخری صف میں جگہ ڈھونڈتے ہیں جا کے, ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے ہمیشہ. اور یہ ماہ رمضان, اور کہتے ہیں کہ جب آپ پیدل چل کے جاتے تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے. اور اب آپ خود سوچیں کہ اگر عام دن میں آپ کو ہر قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے تو ماہ رمضان میں 700 نیکیاں, 700. اور پھر جمعہ کا دن سید الایام, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سید الایام کہہ کے مخاطب فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار. اور کیا فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ نے مومنین کے لیے جمعے کو عید کا دن بنایا ہے. یہ آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. یعنی جس طرح ہم عید کے لیے تیاری کرتے ہیں, آپ نے نئے کپڑوں کی بات کی, نئے جوڑوں کی بات کی, تو عید والے دن نئے جوڑے پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ جب میرے محبوب نے فرما دیا کہ اللہ نے جمعے کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن بنایا ہے, تو پھر یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن کے, غسل کر کے اور خوشبو لگا کے پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کے لیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا جی, اس حدیث کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن اپنے مرحوم ماں یا باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہے, اس کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے والدین اگر اس اپنے دنیا سے جا چکے ہیں تو ضرور ان کی قبر پر جائیے اور ان کے لیے دعا کیجیے.